3 کام آپ دعائیں اہتمام کرو. ایک تو استغفار کی کثرت ہو، پوری قوم توبہ کرے اللہ سے. آج وظیفے بتائے جا رہے ہیں، وظیفے بھی کرنے میں بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے توبہ تو کرو، اسے راضی تو کرو جس کے حکم سے یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں، شفا بھی اس کے حکم سے ملتی ہے. آج ہم دین پر مرنے کے لیے تیار ہیں لیکن دین کے مطابق جینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو سب سے پہلے توبہ کرو. دوسرا، دعاؤں کا جو صبح شام اللہ کے نبی نے بتائی ہیں ان کا اہتمام کرو. ان میں خاص کر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، صبح شام 3 بار اس کو ضرور پڑھو، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یقین سے پڑھو. اور تیسری چیز، جب کسی کو کوئی آفت اور مصیبت میں آدمی دیکھے، حدیث میں آتا ہے یہ دعا پڑھ لو اللہ تمہیں اس آفت سے بچائے گا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اس کو بھی پڑھو. کبھی اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھ لیا، فوراً یہ دعا پڑھ لو اللہ تمہیں ایکسیڈنٹ سے بچائے گا. کسی کو پتہ چلا جی اس کو کینسر ہو گیا ہے، فوراً یہ دعا پڑھ لو اللہ تمہیں کینسر سے بچائے گا. پتہ چلی فلاں کو کرونا ہو گیا ہے، تم یہ دعا پڑھ لو اللہ تمہیں اس بیماری سے بچائے گا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. ان چیزوں کا اہتمام کرو، ان دعاؤں کے اوپر یقین کرو کہ ہمارے نبی نے جو بتایا خدا کی قسم وہ سچ ہے. کم از کم یہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ اتنی بڑی دولت ہے، یہ اتنا بڑا ماسک ہے تمہیں ان جراثیم سے بچانے کے لیے کہ انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ ہوگا. اللہ رب العزت ان تمام مہلک امراض سے، ان وبائی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.